بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اسلام چینل اردو پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، یہ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انتہائی قابل اور تجربہ کار گیسٹ موجود ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہم شیئر کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے اور ان کی زندگی کا ایکسپیرینس۔ آج ہمارا پروگرام ایک انتہائی اسپیشل پروگرام اس لیے ہے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں انہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن بھی کیا اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے کیسر عباس صاحب، جو کہ میرے لیے ایک پرسنل انسپریشن بھی ہیں۔ یہ لیڈرشپ کوچ ہیں اور ایک آتھر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک لیڈنگ کمپنی اور دنیا بھر کی جو میں کامیاب ترین کمپنی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے پاسبلٹیز، اس کے فاؤنڈرز اور سی ای او بھی ہیں۔ کیسر بھائی السلام علیکم۔ السلام زین، کیسر بھائی ویری نائس ٹو ہیو یو آن دا شو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے، اسلام چینل کے لیے اور ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں گفتگو کا آغاز میں ایک رمضان کی مبارکباد، کیونکہ رمضان کا اختتامی دن ہے ابھی اور ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں رمضان کا، اور رمضان ختم ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اگلا سال پھر رمضان نصیب کرے اور اس رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے دنیا اور آخرت کی تمام منازلات کو آسان کرے۔ سب سے پہلے سے سوال آپ سے کیسر بھائی کہ آپ نے بے انتہا کامیابیاں اچیو کی اتنی کم عمر میں، اور آپ لیڈرشپ کوچ ہیں۔ لیڈرشپ کوچ ایک پہلے تو ہے کیا اور اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ Zain, I am truly humbled to be able to share this space with you. یہ جو لیڈرشپ کوچنگ ہے، ہم پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کوچنگ میں نارملی آئی ورک ود سی ای اوز، جو کہ آرگنائزیشنس کو، کمپنیز کو، بزنسز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹاپ پہ لوگ ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹیوز اور ٹاپ لیڈرز، ان کے کندھوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے بیکاز انہوں نے آرگنائزیشن کو لیڈ کرنا ہے۔ اور فلاسفی ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہیں بیکاز آف سرٹن تھنگس، بیکاز آف سرٹن بیہیویئرس۔ جو میرے گرو ہیں ان کا نام ڈاکٹر مارشل گولڈ سمتھ ہے، جن سے میں نے کوچنگ کی سرٹیفکیشن لی، از گلوبلی نمبر 1 لیڈرشپ کوچ۔ ان سے میں نے سیکھا کہ لیڈرز سکسیزفل اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر کچھ بہت بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز are successful in spite of certain behaviors. So اگر آپ سمرائز کریں تو لیڈر سمجھتے ہیں کہ they're successful because of certain behaviors, whereas reality is they could be successful in spite of certain behaviors. So leadership coaching کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ لیڈرز کے وہ behaviors جن کی وجہ سے وہ successful ہیں، ان behaviors کو، ان عادتوں کو، ان رویوں کو، ان سوچوں کو اور strengthen کرنا ہے، اور وہ رویے اور سوچیں یا ہیبٹس جن کے باوجود لیڈر سکسیسفل ہیں ان کو مینیمائز کرنا۔ ایگزامپل یہ کہ میں نے کبھی زندگی میں پلان نہیں کیا، میں پھر بھی پاسبلٹیز کا فاؤنڈر اور سی او بن گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نیٹ ورکنگ نہیں کی، ریلیشن شپس نہیں بنائے، میں بہت بد مزاج ہوں، مگر اس کے باوجود میں یہاں پہ کامیاب ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہوں کہ شاید میں اپنی یہ جو برے رویے ہیں اور بری عادتیں ہیں، میں شاید ان کی وجہ سے کامیاب ہوں۔ سو میں جب کسی ٹاپ سی او کو کوچ کرتا ہوں تو اس سے پہلے میں اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کا سی او کا بھی ایک باس ہوتا ہے، بورڈ چیئرمین، اس کے پیئرز ہوتے ہیں، بیکاز اگر وہ سی او یہاں پہ ہے تو ساتھ والے ملک میں اسی کمپنی کا کوئی اور سی او ہوتا ہے، تو میں 10 سے 12 لوگ جو اس کے آس پاس ہیں، اس میں اس کے ڈائریکٹ ٹیم بھی ہوتی ہے، میں ان سب سے اس کے بارے میں انونیمس فیڈ بیک لیتا ہوں۔
لوگ عام طور پہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, اندر کی بات کوئی بتاتا نہیں ہے. وہ رویے جو آرگنائزیشن کو کل کر رہے ہوتے ہیں, ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں ریلیشن شپس کو, جس وجہ سے لوگ لیڈر کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے. تو پھر میں وہ سارے فیڈ بیکس اکٹھے کرتا ہوں اور پھر سی او کو وہ اس پہ بم طریقے سے گراتا ہوں تاکہ وہ اس کی ایگو, اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ بھی نہ ہو. بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ایسے ایسے لوگوں کو کوچ کرتا ہوں. میرے اور آپ کے کیس میں اگر کسی بندے کا بزنس کوئی 1 کروڑ کا ہو جائے تو پکڑا نہیں جاتا, بیکاز وہ اپنے آپ کو ایک چیز سمجھنی شروع کر دیتا. لیکن اگر کسی کا بزنس 1 بلین کا ہو, سوچے اس کی ایگو اور اس ظاہر اس میں خصوصیتیں ہیں تو وہ 1 بلین کی کمپنی چلاتا. زین آئی کوچ سم سی اوز جو 500 بلین کی کمپنی چلاتے ہیں, 1000 بلین کی کمپنی چلاتے ہیں. اٹ مینس وہ اپنے انٹیلیجنس کے حساب سے, اپنے بزنس ایکومنٹ کے حساب سے دے آر آلریڈی ایٹ دا ٹاپ. 18-20 لوگ ان کو رپورٹ کرتے ہیں, مطلب ان آرگنائزیشن کے نیچے کام کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ میں. تو اس لیے میرا یہ بھی لالچ ہے کہ اس ٹاپ کے بندے کے بیہیویئر, اس کی سوچ, اس کے ایکشنز میں ذرا سی چینج آپ لے کے آتے ہیں تو وہ بہت سارے نیچے لوگوں کی زندگیوں کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایک لیڈرشپ کوچ سمجھتا ہوں. اینڈ آئی موسٹلی زین ورک ود ایدر وہ لوگ جو سی او بن چکے یا پھر ان کی نامینیشن ہو گئی ہے اور وہ آگے فیوچر کے سی او. تو آئی ہیلپ دیم بیکم مور سکسیسفل. بالکل. کیسر بھائی آپ نے یقیناً ایک تو لیڈرشپ جو ڈائریکٹ 1-to-1 کوچنگ ہے وہ تو کیا, اور میرا خیال ہے بے شمار لوگ وہ ہیں جو آپ کی بکس پڑھ کے انسپائر ہو کے انہوں نے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم بھی کیا اور اپنے بہت ساری اچیومنٹس بھی کی. تو کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو پرسنلی انسپائر کیا؟ کیا میں شروع میں انسپائرڈ کم تھا اور کامیابی میری نیڈ زیادہ تھی. وہ لوگ جو میری سٹوری کو جانتے, I've had a struggle, اور وہ اسٹرگل یہ تھی سب سے بڑی کہ رات کو سونا کدھر ہے اور ناشتہ کہاں سے کرنا ہے اور سبحان کھانا اللہ. کدھر سے کھانا ہے اور بیگن کا کرایہ کہاں پہ دینا ہے. تو میرے نظر میں اس وقت انسپریشن سے زیادہ ڈیسپریشن تھی, رائٹ. اور اس ڈیسپریشن میں میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ زندگی تھوڑی بہتر ہو جائے. یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ جیسی آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. My entire body is filled with a sense of gratitude. ایک سیل کے اندر گریٹیٹیوڈ اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کبھی بھی سوچتے تھے وہ ہو گیا. اس وقت میں اپنے اس ماشاء اللہ ایک ریزنیبلی اچھے آفس میں بیٹھا ہوں. پاکستان کے سب سے ون آف دا ٹاپ ڈیزائنرز مسعود علی خان صاحب ہیں جنہوں نے انگلش ٹی ہاؤس, اسپائس بازار اور ریاض وغیرہ ڈیزائن کیا. انہوں نے میرا گھر بھی ڈیزائن کیا, یہ میرا آفس بھی بنایا. اور یہ اس بندے کا آفس ہے جو بے گھر ہوتا تھا, جس کا جو پہلا بزنس کارڈ ہے اس کے اوپر کوئی ایڈریس ہی نہیں تھا کیونکہ کوئی اس کو اپنا ایڈریس دینے کو تیار نہیں تھا. میں منتیں کرتا بالکل. تھا میرا خیال ہے لوگوں کہ کے آپ پاس. بہترین اگزامپل ہیں کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو تو کامیابی اچیو کرنا, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ اگر آپ کی ارادہ ہے مضبوط, ڈٹرمنیشن ہے اور آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا تھا, یقیناً کسی بھی حالت میں ہونے کے باوجود آپ بڑی سے بڑی اچیومنٹس کر سکتے ہیں. کیسر بھائی ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ساتھ میاں محمد رضوان ظفی صاحب بھی موجود ہیں. یہ ایک بائی پروفیشن لاء سے ان کا تعلق ہے. ان کی ایک لاء فرم بھی ہے نیکسس لاء چیمبرز کے نام سے, اور ان کا ریٹیل کا ایکسپیرینس بھی ہے اور پوسٹ آفس بھی آن کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنی کم عمر میں بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح اچیو کیا. جی السلام علیکم رضوان بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ اسپیشلی آج اسٹوڈیو میں آنے کا. تو کس طرح سے آپ نے یہ سارے اچیومنٹس کی اتنے کم ٹائم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسلام چینل کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا, اور خاص طور پر آپ کا کہ آپ نے اپنے مصروفیت میں سے میرے لیے بھی ٹائم نکالا اور مجھے بھی انوائٹ کیا. تو جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں. خاص طور پہ ان کا کریڈٹ جو ہے میں اپنے والدین کو دینا چاہوں گا, جن کی دعاؤں سے اور جن کے وسیلے کی بنا پہ میں یہاں تک پہنچ پایا ہوں. اس کے علاوہ آپ جیسے احباب, دوستوں اور ان کی کاوشوں سے میں یہاں تک پہنچ پایا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ میرے مطابق تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس کا ایک صحرا ایک آدمی لے جاتا ہے ایز اے کیپٹن. تو آئی گیس مائی سیلف ایز اے کیپٹن. میں اپنے آپ کو ایز اے کیپٹن کنسیڈر کرتا ہوں. جو بھی کامیابی ہے, جو بھی ہے, یہ سب مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کی محنتوں اور ان کی دعاؤں کا صلہ ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں یقیناً میرا خیال ہے ماں باپ کی دعاؤں کا بڑا ہاتھ ہے اور نیک نیتی ہونا ہی بڑی ضروری ہے. کیسر بھائی آپ سے ایک اور سوال کہ
اکثر لوگوں کو ظاہر ہے دعا بھی ہے، نصیب بھی ہے، لیکن کیا کی اسٹریٹجی ہے، کیا وہ پرنسپل ہے جو زندگی میں اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو آپ کامیابی کی طرف یقیناً آپ اپنی جو ڈیسٹنی اچیو کر سکتے ہیں؟ زین آئی بلیو کہ طے کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم لائف میں چاہتے کیا ہیں. تو صحیح. پہلا جو فیلئر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ ڈیسائڈ، انیبل ٹو ڈیسائڈ. تو ہم بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. تو جب کلیئرٹی آتی ہے تو پہلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے کہ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں لائف میں کہ آپ کے لیے کامیابی کیا ہے. بکاز کامیابی بڑی ایک ویگ سی چیز ہے، ہر کسی کے لیے کامیابی کے معنی بالکل فرق ہے. اس لیے میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ آپ طے کریں کہ آپ کو چاہیے کیا. نمبر 2، آپ جب طے کر لیں کہ آپ کو یہ چاہیے، پھر اس کی قیمت کا تعین کر لیں کہ وہ اس کو پانے کے لیے what do you have to give, what do you have to do. میری نظر میں دنیا کی کوئی ایسی کامیابی نہیں ہے جو قربانی دیے بغیر اچیو ہوئی ہو. تو پھر جتنی بڑی آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو اس اتنی کے لیے بڑی اتنی ہی قربانی. بڑی بالکل. اتنی بڑی قربانی. تو جب قربانی کا، اور سادہ لفظوں میں یو پے دا پرائز، تو جو ہم نیم پرائز ٹیگ اس کا دیکھتے ہیں نا تو پھر چھکے چھوٹ جاتے ہیں. پھر ہماری کامیابی کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار آئی تھنک اس کے بغیر ہی گزارا کر لیتے ہیں، اتنی کیا مصیبت پڑی ہے. تو اگر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں پرائز تو 6 سال 5 سال MBBS کرو، محنت کرو، راتیں جاگو، نہ شادیوں میں جاؤ، نہ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرو. تو یہ تو بہت بھاری پرائز ہے. تو بہتر ہے میں کمپاؤنڈر ہی بن جاؤں. تو میں پائلٹ بالکل نہیں ٹھیک. بن سکتا تو چلو میں ڈرائیور بن جاؤں. تو دین یو بگن ٹو کمپرومائز آن یور ڈریمس. اور تیسرا مرحلہ اگر میں کوئکلی ریپیٹ کروں، طے کر لیں کیا چاہیے، پرائز کا تعین کریں، اینڈ دین بی ولنگ ٹو پے دا پرائز ان ایڈوانس. بیکاز کامیابی کے کیس میں بعد میں پرائز نہیں ہے، آپ کو سب ایڈوانس میں دینا. اور جب آپ سب کچھ ایڈوانس میں کامیابی کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں تو پھر کامیابی کے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. ویری سمپل فارمولا. بالکل. آئی تھنک ویری رائٹلی ڈسکرائب. میرا خیال ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. آج سے تقریباً میں آج پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہمارے اسٹوڈیو میں ساتھ ٹیم ہے ان کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ آج سے 12 سال 13 سال پہلے میرے میں اور آج میرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ ساری اچیومنٹس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا. ایک زیرو سے سٹارٹ کر کے کئی ملینز کے بزنسز بھی سٹارٹ کیے، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور آسانیاں بھی کی. لیکن اس میں میرا جو سب سے کی کردار ہے وہ میرے کوچ کا، میرے مینٹر ڈاکٹر عارف انیس ملک صاحب، جو آپ کے ساتھ کو آتھر بھی ہیں ایک جو ابھی ریسنٹلی آپ نے بک لکھی ہے میڈ ان کرائسس کی. وہ انہوں نے مجھے زندگی میری تبدیل کر کے رکھ دی. میں سمجھتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف کتابی باتیں ہیں، یہ صرف ایک ڈھونگ ہے، اس ریئلٹی نہیں ہے. لیکن میں نے خود پرسنلی اپنی زندگی کو ٹرانسفارم ہوتے دیکھا. میں ذکر کر رہا تھا کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ہم لوگ جب گھر میں ہوتے تھے، بہن بھائیوں میں آپس میں گفتگو میں میرے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہی کسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ کر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ میرے کوچ کو، اللہ تعالیٰ اور میرے استاد کو اس کا بہترین اجر دے اور ان کو دنیا اور آخرت میں راحتوں والے سکون والے اسباب بنائے کہ انہوں نے مجھے سکھایا. وہ کہتے ہیں نا گر سکھایا کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا ہے، کس طرح سے اپنا جو ڈیسٹنی ہے یا اپنی جو موٹیو ہے زندگی کا وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اچیو کرنا ہے. کیسر بھائی، آپ نے ایک کیمپین بھی سٹارٹ کی جو ایک بائکس کے حوالے سے، مائی فرسٹ بائک مشن جو ہے، وہ مشن ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ کیا مشن ہے اور اس کا پرپس کیا تھا اور کس طرح سے سٹارٹ ہوا. جو سائیکل ہے وہ بچپن کا جو بہت سارے خواب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے. پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے بچے جو ہے وہ اپنا یہ بچپن کا خواب پورا کیے بغیر بڑے ہو جاتے ہیں. مجھے بچپن میں کبھی سائیکل نہیں ملی. والدین کہتے تھے کہ ٹاپ کرو تو ملے گی، اور میں ٹاپ کرتا رہا. 10ویں جماعت تک نہیں ملی. فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر سب میں ٹاپ کیا، گولڈ میڈلز لیے، سائیکل نہیں ملی. ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ نہیں کہ والدین دینا نہیں چاہتے تھے، والدین could not afford. تو سائیکل لگژری ہے، سائیکل عیاشی ہے. تو ایسا ملک جہاں پہ کھانا پینا ماں باپ نہیں پورا کر پاتے، وہاں پہ خواب کون پورے کرے. تو میں چونکہ خوابوں کے بارے میں ہوں، مائی لائف از آل اباؤٹ ڈریمس، تو میں نے آج سے 10 سال پہلے یہ انویژن کیا کہ پاکستان کے ابھی ہم US میں اس کو رجسٹر کر رہے ہیں، UK میں بھی انشاءاللہ رجسٹر کریں گے. ہم دنیا بھر میں چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو اس کی زندگی کی پہلی سائیکل وہ اس کے بچپن گزرنے سے پہلے مل جائے.
تو یہ سائیکلیں اناسمبلڈ ہم لے کے جاتے ہیں وینیو پہ. وہاں پہ وہ بچے بوائز اینڈ گرلس, اگر ہم 1000 دیتے ہیں سائیکلیں تو 500 بوائز اینڈ 500 گرلس, کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. بچوں کو ہیلمٹ دیتے ہیں, ان کو ہارن دیتے ہیں, لائٹ دیتے ہیں تاکہ وہ سیف بھی رہیں. تو وہ سائیکلیں اناسمبلڈ, بچے, ان کے پیرنٹس, ان کے ٹیچرس, کمیونٹی کے لوگ, کارپوریٹ ہمارے ایگزیکٹو سی اوز, میری ٹیم, ہم وہ سائیکلیں اناسمبلڈ ٹیم ورک کی صورت میں ان کے ساتھ مل کے جوڑتے ہیں. تو اٹس اے ویری ٹف ٹیم بلڈنگ ایکسرسائز جو اوریجنلی میں نے آج سے 10 سال پہلے کوکا کولا کے لیے ڈیزائن کی, اینڈ آئی ہیویلی گاٹ پیڈ ٹو رن دی ایکٹیویٹی. لیکن آپ کو خوشیوں کی پچھلے 10 سالوں میں نے ایک بھی یہ پروگرام اب کمرشلی نہیں کیا. زبردست. So we do dozens of these programs every year. So it's based on a principle we call it service learning. تو جو حاضرین ہیں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے کچھ, انکلوڈنگ چلڈرن, اور آن ٹاپ آف دس لرننگ بچوں کو ان کی زندگی کی پہلی بائک ملتی ہے. مگر چونکہ ہم کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے, نہ ہم زکوٰۃ لیتے ہیں, نہ ڈونیشنز لیتے ہیں, ہم اپنے پیسوں سے لیتے ہیں. اب ریسنٹلی ہم نے اسپانسرشپس شروع کی ہیں تاکہ ہم, جو پیپسی اور سروس نے بھی ہمیں اسپانسر کیا, ری برانڈ نے بھی اسپانسر کیا ایک اور آرگنائزیشن نے, تو ہم ان کو بدلے میں بہت ساری کوریج اور لائبریریز دیتے ہیں. سو پرپز یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بچے ان تک ان کی سائیکل پہنچے, اور سائیکل نہیں ہے, یہ ونگز ہے. بچوں کو موومنٹ ملتی ہے اور بچوں کو کانفیڈینس ملتا ہے, آن ٹاپ آف اٹ ان کو لگتا ہے کہ somebody cares. بالکل. وہ اور جب جاتے ہیں تو میرا ان کو خیال ہے یہ ان کے لیے وہ ایک ان کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے کہ somebody cares, اور اپنے پراسپیکٹیو سے کہ سم تھنگ گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے اور آپ کو وہ ریسورسز عطا کیے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ موجود یا اپنے سراؤنڈنگ میں کس طرح سے لوگوں کو یا کمیونٹی کو واپس وہ چیزیں پہنچا بھی رہے ہیں اور ان کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں. کیسے بھائی, ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے لوگ جو جاننے والے ہیں یا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ اگر آپ کی کوچنگ لینا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کوچنگ کے حوالے سے یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ رائٹ, پاسبلٹیز کے ای میل کر سکتے ہیں, possibilitiesglobal.com is our, اور maybe they can write an email, info پہ لکھ دیں, info@possibilities. ہم جنرلی ہمارے جو کلائنٹس ہیں they are corporations, so ہم جسے آپ سادہ زبان میں کہتے ہیں B2B ہمارا سارا کام ہے. ہم B2C سمجھے زیرو یا لیس دین زیرو ہی سمجھتے ہیں. تو ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ آرگنائزیشنس کے لیے ہوتا ہے, اور یہاں پہ 100% آف دا ٹائم, فار انسٹنس آئی ایم کوچنگ اے CEO, تو اپنی جیب سے پیسے نہیں دے رہے ہوتے, ان کی آرگنائزیشن ان کے اوپر انویسٹ کرتے. سنس وی آر ان اے ویری پریمیم بزنس, تو انڈیویجولس اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے اوپر جنرلی کر نہیں پاتے یا ریلیکٹیو ہوتے ہیں. لیکن میں نے پچھلے سال اور کووڈ میں خاص طور پہ کیمپین سٹارٹ کی تھی, تو وہی کوچنگ جس کے لیے CEOs دے پے اس انکریڈیبل اماؤنٹ آف منی, وہی کوچنگ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں وی اپروکسیمیٹلی کورڈ 1003 انڈیویجولس, جن کو وہ کوچنگ ہم نے ایبسلیوٹلی فری آف چارج دی ہے. تو میں یہاں پہ یہ وضاحت کروں کہ یہ ٹریننگ نہیں ہے جس میں میں ادھر بیٹھ گیا اور 1000 لوگوں نے میرا 1 گھنٹے کا لیکچر سنا. اٹس ناٹ ٹریننگ. کوچنگ کا مطلب ہے زین 1-on-1. تو میں نے اور میری ٹیم کے 37 لوگوں نے مل کے ہر بندے کو منیمم 1 آور کی کوچنگ ایبسلیوٹلی فری آف چارج دی ہے. And here's my guru, Arif Hadis. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے رہا عباس صاحب, آپ کو پاکستان سے لائیو دیکھ کر دل تر و تازہ ہو گیا. ابھی تو زین کو میں نے بتا رہا تھا کہ زین تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو تمہارے گرو ہیں ہمارے بھی وہی گرو ہیں. اوف, یہ تو پھر میں وہ کیا کہتے ہیں غلط ٹائم پر نمودار ہو گیا. جی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ جو رضوان پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رمضان کا ایکسپیرینس کیسا ہے, اور پاکستان میں بھی آپ نے رمضان گزارا اور UK میں بھی رمضان گزارا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرق کیا اور کیا چیزیں آپ مس کرتے ہیں؟ فرق تو بہت بہت بڑا فرق ہے رمضان کے حوالے سے, اسپیشلی جو ان کے جو ایک زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہر طرف ایک اذان کی آوازیں اور افطاری کا سماع ہوتا ہے. دن کے وقت آپ سامان اکٹھا کر رہے ہیں, شام کے وقت افطاری ہو رہی ہے, اس کے بعد تراویح کا سلسلہ. تو اس کے علاوہ اسپیشلی جو خاص طور پہ ماں باپ کی طرف سے بنے ہوئے پیار اور اسپیشلی ماں کے ہاتھ کے جو بنے ہوئے کھانے ہیں,
وہ بہت زیادہ مس کیے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو میں یہاں پہ کہوں گا کہ کیونکہ ایک ڈفرینٹ کنٹری کے اندر, ڈفرینٹ ریلیجیس کنٹری کے اندر, مطلب کرسچنزم بیسیکلی یہاں کا وہ ہے ریلیجن ہے, اور ہم مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. یہاں پر بہت کچھ ہے جس میں ہمیں انوائرمنٹ وہ مل جاتا ہے, لیکن اسپیشلی جو پاکستان کی چیزیں ہیں یا پاکستان سے جڑی ہوئی یادیں ہیں, آف کورس وہ ریپلیس نہیں ہو سکتی. بالکل, پاکستان سے جو جڑی ہوئی یادیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی ریپلیس نہیں ہو سکتی. اور یو کے میں ہمیں پھر بھی ایٹ لیسٹ یہ فائدہ ہے کہ ہم یو کے میں جب موجود ہوتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ ایک بہت ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اور ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے, اور ایک لوگوں میں اسلام کے لیے ایک پیشنس ہے, اور سیلیبریشن کا ایک ہمیں پھر بھی چام نظر آتا ہے. چاند رات سیلیبریٹ کرنے کا مزہ آتا ہے آپ کو. یہاں پہ ڈفرینٹ جو مین الفرڈ لین ہے, گرین اسٹریٹس ہے, اور ان کے اندر ایک مہندی کے اسٹالز اور چوڑیوں کے اسٹال, اور رات کو گہما گہمی ایک وہ پاکستان والا کچھ ماحول کچھ چند جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اسپیشلی پاکستانی ڈریسز, کھانے پینے, سموسے اور فریش جوس اور فروٹ چاٹ, اس طرح کی چیزیں بھی ملتی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ کم ہیں لیکن موجود ہیں. آپ کا جو پاکستان میں رمضان گزرا, یہاں پہ آپ نے کتنا عرصہ رمضان گزارا, اور کوئی آپ کوکنگ شوکنگ خود کرتے ہیں یا افطاری کا اہتمام خود کرتے ہیں, کر لیتے ہیں یا نہیں؟ مجھے کوکنگ ویسے خاص طور پہ آتی نہیں ہے, اور ماشاء اللہ وائف ہیں اب, اور کوکنگ کا اہتمام وہی کرتی ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں جب تھے تب تو کوکنگ اور اس طرح کی چیزیں بس تب تو یہی ہوتا تھا کہ ابھی پڑھائی کریں اور بس ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا, آپ کا کریئر آپ کے لیے سب کچھ ہے. وہی چیزیں آگے ہم لے کے چلتے رہے. یہاں پہ بھی آئے, اپنی تعلیم کنٹینیو کی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ لاء کی ڈگری پوری کر سکا میں, اور آج ایک اپنا لاء چیمبر ہے. تو یہ سب چیزیں اس بیس کو بلانگ کرتی ہیں جو کہ پاکستان میں رکھی گئی تھی, اور اس تربیت کو ہے جو آج اس مقام پر پروان چڑھ چکی ہے. الحمدللہ, اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل خاص کرم بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ جو ابھی بریک کے بعد انتہائی قیمتی گیسٹ جو میرے مینٹور بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, وہ موجود ہوں گے. وہ ٹیکنیکل میرا خیال ہے کہ ایشو کی وجہ سے ان کا بھی لائیو ہمارے ساتھ ہمیں شوق کر دیا, انہوں نے موجود تھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ بریک کے بعد ایک ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے, اور ان سے کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا یقیناً. کیسر بھائی کی طرف واپس جاتے ہیں کہ کیسر بھائی, آپ نے پاکستان میں بھی رمضان گزارا, یا یو کے میں یا پاکستان سے باہر رمضان گزارنے کا کوئی اتفاق ہوا آپ کا؟ کیا آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جو پہلا رمضان میں نے یو کے سے باہر گزارا, اس کی پہلی افطاری میں نے آپ کے ساتھ کی تھی. اوہ یس 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 یس, بالکل. Remember you took me to, I think, some Turkish restaurant, اوہ یس اور یس یس کروز یس میں یس, لینڈ کیا بالکل تھا, and you were the one جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا تھا. وہ رمضان ہی تھا. بالکل بالکل. اور میں وہ اسٹل وہ ٹائم مس کرتا ہوں, اور ہم آپ کے منتظر بھی ہیں انشاءاللہ. آپ لک فارورڈ ٹو سی یو سون اور ویلکم یو سون انشاءاللہ. کیسے بھائی, جو اسلامو فوبیا کا ایک پوری دنیا میں ایک ایشو ہے, موجود ہے, اسپیشلی جو مسلم کمیونٹی ہے, اور بینگ پاکستانی ہمیں کئی جگہ فیس بھی کرنا پڑتا ہے. تو بینگ پاکستانی اور بینگ مسلم, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے, اور کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو کمیونٹی میں اپنے آپ کو کیری کرنا چاہیے ٹو میک شیور کہ ہم ایک اچھا میسج پہنچائیں کمیونٹی کو, جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے؟ آئی بلیو کہ اس سوال کا جواب آپ نے خود ایک لفظ کے اندر بول دیا, اور وہ ہے رسپانسبلٹی. میرے خیال میں تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں پہ موجود ہیں میرے سمیت, ان کو کچھ اس طرح سے اپنی زندگی کو آرکیسٹریٹ کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا کے غیر مسلم لوگوں کا صرف اور صرف انہی سے ربط ممکن ہو پائے, اور اسلام کی کیا حقیقت ہے, اسلام کے کیا اصول ہیں, اسلام کی کیا خوبصورتیاں ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے ان کا سامنا صرف اسی شخص سے ہو, تو کیا وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ وہ اسلام کے ان آفاقی خوبصورت اصولوں کا, جن کے اوپر ہم بڑا مان کرتے ہیں, بڑا فخر کرتے ہیں, are they actually living those principles in their day-to-day life? تو یہ ذمہ داری ہے ہمیں سے ہر کسی شخص کے اوپر. نمبر 2, ایک بڑی اچھی ایک انسیڈنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, تو مجھے کچھ نصیحت فرمائی. تو آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی, آپ نے کہا کہ بس اتنا خیال رکھنا کہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے. سبحان اللہ, امیزنگ. کتنے کم الفاظ میں اور کتنی گہری بات ہے, سبحان اللہ.
سو ہم اسلام کے نام پہ ریئیکٹیو تو بڑی جلدی ہوتے ہیں اور اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تو ہم پکڑے نہیں جاتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پرٹیکولرلی دا پیپل ہو لیونگ پاکستان کی تو خیر چھوڑ دیں. So, خاص طور پہ زیادہ بھاری چونکہ شکنجے میں تو آپ لوگ آتے ہیں جو باہر رہ رہے ہیں. ہم تو سارے مسلمانوں کے درمیان میں ہی ہیں تو ہم تو سب ایک جیسے ہی. اصل جو پریشر ہے being bit more sensitive وہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگوں کے آس پاس ہر طرح کے ریلیجنس کے لوگ پڑے موجود ہیں. یو انٹریکٹ ود دیم. ہم نے تو کبھی ڈیورسٹی دیکھی نہیں ہے. بالکل, اور میرا خیال ہے اسی وجہ پاکستان سے کے جو ہماری مسلمان ہیں رسپانسبلٹی بھی, سوری کرتا ہم جنرلی کتنے تنگ نظر ہیں اس کے بارے میں تو آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ کیسے بندوں کو پکڑ کے دیتے ہیں. ہم تو ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے نا. بالکل تو بالکل باقیوں کو پتا چلتا ہوگا کہ یار کیا ٹالرنس ہے. انفارچونیٹلی وہ تو اسلام کے بارے میں پھر سوچتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ شاید اسلام کے اندر انٹالرنس ہے, لیکن اسلام میں تو اعلیٰ درجے کی ٹالرنس ہے. بالکل. اسلام کا پیغام ہی پیس کا پیغام ہے. کیسا بھائی, ابھی ایک بریک کا بھی وقت ہو جاتا ہے لیکن انتہائی مشکور ہوں میں آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میری والدہ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ کیونکہ میں سید ہوں اور نبی کریم کے آل میں سے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا کام نہ کرنا ہے کہ کبھی روز حشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو ان کو اپنی آل اولاد کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہو. تو ہم سب کی انتہائی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا کیسا بہت شکریہ. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, ایک مختصر کے وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ, اور میں ہوں آپ کا میزبان اسلام چینل اردو پر محمد زین عباس. ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے, کیونکہ اب رمضان کے بالکل الوداعی دن ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان کی جو نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اس سے بے انتہا فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. اسپیشلی کل رات لیلۃ القدر کی رات تھی, اور آج کا دن ہمارے روزہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. رمضان کا سالہ سال انتظار ہوتا ہے, اور رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے اور ختم ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا سال رمضان پھر نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. آج اس پروگرام میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی اہم پروگرام ہے, کیونکہ میرے بہت ہی قیمتی استاد جنہوں نے میری زندگی کو بہت کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیا. یہ میرے استاد بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں. ان کا میں سب سے پہلے تو تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل اور USA ٹوڈیز کے بیسٹ سیلنگ آتھر ہیں. یہ گلوبل ایکسپرٹ آن لیڈرشپ اور برین آف دا ایئر, ان کو 2020 میں ایوارڈ ملا. گلوبل مین آف دا ایئر 2019 میں ایوارڈ ملا. فری مین, فریڈم آف لنڈن, جو ہائیسٹ لنڈن کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے, پچھلے 800 سال سے زائد کی اس کی ہسٹری ہے, وہ ابھی 2022 میں حال ان کو ایوارڈ ملا. اس کے علاوہ بے انتہا اچیومنٹس ہیں, بہت ساری اچیومنٹس ہیں, اور میرے لیے پرسنلی میرے لیے استاد بھی ہیں, میرے گرو بھی ہیں, اور رول ماڈل بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام زین, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا, اور یقیناً آپ سے گفتگو لائیو کرنا ایک میرے لیے باعث سعادت بھی ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس قابل ہوا کہ میں آپ سے لائیو ایک پروگرام بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. الحمدللہ بے انتہا آپ کے اچیومنٹس ہیں. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد جو آپ کو ریسنٹلی فریڈم آف لنڈن اور فری مین کا جو ایوارڈ ملا. اگر ذرا ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ وہ ایوارڈ کیا ایوارڈ ہے, اور کیا آپ نے جو کام کیا اس کی وجہ سے آپ کو ملا. بہت شکریہ زین. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ خود اپنی ترقی اور پروگریس کے ذمہ دار ہیں. آپ ماشاء اللہ یو ویری کنسسٹنٹ اینڈ دیٹ ہیز بین اے ویری پرسسٹنٹ جرنی. تو آپ کے لیے مزید کامیابیوں کے لیے دعائیں. باقی آپ کی قیمتی الفاظ کا بہت شکریہ. جہاں تک اس پرٹیکولر ایوارڈ کے بارے میں بات ہے تو یہ لندن سٹی کا سب سے بڑا سول ایوارڈ کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فریڈم آف دا سٹی آف لندن, اور جس کو ملتا ہے اس کو فری مین کہتے ہیں. اس کو لینے کے مختلف طریقے, لیکن خیر اس کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو مل جاتا ہے, وہ جو خاص پرٹیکولر ایریا کے اندر رہتے ہیں.
لیکن مجھے ریکمینڈ کیا گیا اس کے لیے، اور جنہوں نے ریکمینڈ کیا وہ ایک کافی مشہور شخصیت ہیں اور ایک برٹش او بی ہیں، بڑا ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو ہوا یہ کہ 2020 میں جب پینڈیمک آیا تو اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلا لاک ڈاؤن ہوا کوئی مارچ کے اندر، آئی تھنک 26 مارچ کے آس پاس پہلا لاک ڈاؤن ہوا، اور اس وجہ سے پورے یو کے میں ہر چیز بند ہو گئی۔ دیٹ واز ٹائم آف ایکسٹریم کرائسس، اور اس وقت کورونا نیا نیا انفولڈ ہو رہا تھا اور یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس طرح سے اس وبا سے نپٹا جائے گا۔ بہت خوف و ہراس کی ایک فضا تھی۔ تو اس وقت میں نے اور میرے ساتھ 3 میرے دوست تھے، ہم نے ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کی جس کا نام رکھا گیا 1 ملین میلز، اور ہم نے یہ آرگنائزیشن اس لیے سیٹ اپ کی کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستانی یا مسلمان جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر عمومی طور پر ایک بوجھ ہیں، ایک لائبلٹی ہیں، کہ بس وہ یہاں کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہاں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ کورونا کی وجہ سے ایک کرائسس کا سماں ہے، خاص طور پہ NHS کے اندر شدید کرائسس تھا، ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ کچھ نرسز اور ڈاکٹرز تھے، ان کو بھی کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ جو کہ ایک طرح سے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں پرٹیکولرلی اس حوالے سے، اگر ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر مریضوں کا کیا بنے گا۔ تو ہم نے یہ اس لیے سیٹ اپ کیا کہ وہ تمام تر لوگ جو کہ کی ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، اسٹاف ہیں، ان سب کو ہم کسی بھی طرح سے فری کھانا پہنچائیں، ہارٹ میل پہنچائیں، اچھا نیوٹریشس میل پہنچائیں، تاکہ کم از کم یہ اپنا بیسٹ سرو کر سکیں۔ اور یہ ایک انٹینشن تھی، اس وجہ سے ہم نے 1 ملین میلز پروجیکٹ سٹارٹ کیا۔ تو خیر وہ کیا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا، تاکہ ہم ان لوگوں کو سرو کر سکیں جو کہ مخلوق خدا کو سرو کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ہم نے کوئی 3 مہینے چلایا، اور پورے یو کے میں، انگلینڈ میں، ویلز میں، ناردرن آئرلینڈ میں اور اسکاٹ لینڈ کے اندر لاکھوں جو کھانے وہ فراہم کیے گئے 208 سے زیادہ لوکیشنز پہ، اور اللہ نے بڑا برکت ڈالی، لوگوں نے اس میں کھل کر عطیات دیے۔ اور یہ جو فری مین کا پرٹیکولر پوزیشن ہے یہ اس وجہ سے ریکمینڈ کیا گیا، اور آئی ایم ہمبلڈ، الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ انہوں نے اس کو اپروو کیا، اور مجھے یہ اسی مہینے میں تقریباً کوئی 2-1 ہفتے پہلے یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ بالکل ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے اس میں آپ کی جو نیک نیت ہے وہ کسی بھی کام میں وہ انتہائی اہم ہے، اور اسپیشلی جو ڈیڈیکیشن ہے، اور یقیناً جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ اسپیشلی چیریٹی کا، آپ ایک چیریٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اور جو یہ سارا کام کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ریکگنیشن ہے وہ ایوارڈنگ باڈیز کی طرف سے جو ایوارڈز ہیں، میرا خیال ہے ایز اے مسلم وہ انتہائی اہم ہے، تاکہ ہم اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچا سکیں، تاکہ جو ایک نیگیٹو اسلام فوبیا کی ایک ویو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اوور کم کیا جا سکے، کہ کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ دنیا بھر میں بہترین کام بھی کریں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں رضوان بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی ذرا گفتگو کو تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے، اور اسپیشلی آپ نے ذکر کیا پینڈیمک کا، تو رضوان بھائی آپ کو پینڈیمک میں یہ کووڈ کا جو سارا ٹائم تھا اس میں کیا چیلنجز دیکھنے پڑے؟ آپ کا ریٹیل کا کام بھی ہے اور پوسٹ آفس بھی ہے اور لاء کے حوالے سے بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ورکرز میں بھی تھے، آپ کے جو سارے بزنسز ہیں، اس میں آپ کو کوئی چیلنجز فیس کرنا پڑے؟ اس میں کافی زیادہ چیلنجز تھے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو تھا۔ ڈیمانڈ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ لوگ دے ور ریڈی ٹو پے اینی پرائس، کسی بھی حد تک لوگ جانے کو تیار تھے۔ اور سب سے بڑا ایشو یو کے میں چلا ہوگا، آپ بھی اس چیز کو آپ نے بھی وٹنس کیا ہوگا، سینیٹائزر اور ٹیشوز کے بارے میں لوگ اتنے زیادہ کریزی ہو چکے تھے کہ وہ دے ور ریڈی ٹو پے اینی پرائس۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے، یا کچھ لوگوں نے میڈیا میں یہ چیزیں افواہ بھی اڑائی تھی، اور شاید کچھ حقیقت بھی ہوگی کچھ لوگوں کے نزدیک، کہ اوور چارجنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اب جہاں تک ہمارا ریٹیل کا بزنس ہے جس میں ہم فوڈ اور گھریلو ضروریات سے جڑی ہر ایک چیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کاسٹنگ پرائسز بہت انکریز ہو چکی تھیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک ٹماٹر کی جو ایک ٹرے ہوتی ہے اس کی ہمارے لیے کاسٹ پرائس 4 سے 5 پاؤنڈ کے بٹوین ہوتی ہے، اور ان دنوں میں ہم اسی کی 16 پاؤنڈ پے کرتے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کرنا تھا، نہ کہ اس ٹائم پر ان سے پروفٹ، یا کیونکہ بزنس تو اسٹیبل رہتا ہے، چیزیں آپ اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن پہ سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن جو ہارڈ ٹائمز ہوتے ہیں ان میں لوگوں کے کام آنا اور ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا سب سے بڑی بات تھی۔ لیکن اس ٹائم پر بھی ہم اپنی چیزوں کو
کاسٹنگ پرائس پہ لے کر چل رہے تھے کہ پروفٹ نہیں کرنا, جتنا بھی ہو سکتا ہے بس بیلنس ہونا چاہیے. لوگ پھر بھی یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ شاید ہماری طرف سے کچھ اوور چارجنگ ہے. بالکل میرا خیال ہے کہ اس میں جو اچھی بات ہے کہ آپ کی نیت اچھی تھی اور آپ کوشش کرتے رہے کہ کمیونٹی کو سپورٹ کرتے رہیں, اور ایون کہ وہ کاسٹ پرائس بڑھنے کے باوجود آپ نے اپنی جو بزنسز ہیں وہ اوپن بھی رکھے, لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بھی رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سے ایک سوال کہ آپ نے جب ریسنٹلی بک لکھی, ہم ابھی آپ سے گفتگو سے پہلے کیسر بھائی سے بات کر رہے تھے پاکستان سے, کیسر عباس صاحب سے, آپ نے ایک بک لکھی ریسنٹلی میڈ ان کرائسس جو اسپیشلی کووڈ ٹائم کے اوپر آئی, تو اس بک کے حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہ کریں گے اور وہ کس طرح سے وہ بک جو لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. میڈ ان کرائسس جو ہے وہ نیو یارک سے پبلش ہوئی ہے اور امیزون پہ اویلیبل ہے. اینی ون ایکچولی کین جسٹ گوگل اینڈ پلیس دا آرڈر. میڈ ان کرائسس کا تھیم, مجھے خوشی ہوئی کہ کیسر عباس یہاں پر تشریف لائے. وہ پاکستان کے ایک بڑے نامور اسپیکر ہیں اور لیڈرشپ ٹریننگ ایکسپرٹ ہیں. ان کے ساتھ چونکہ ایک بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے, 20-25 سال پرانا, اور اس میں ہم لوگ دونوں اکٹھے ہوئے. وہ یہ تھا کہ اس کا بیسک تھیم جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کرامت ہو یا دیکھنے والوں کے لیے کرامت ہو. ہوتا یہ ہے کہ کرائسس بحران جسے ہم کہتے ہیں, عموماً ہم اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کتاب کا تھیسس یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ آپ بحران ادا کرتے ہیں, کیونکہ بحران جو ہے, مسائل یا مشکلات جو ہیں وہ آپ کو گرو کرنے میں مدد دیتے ہیں. اگر آپ بالکل آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل سموتھ سیلنگ ہے, تو یہ ایک بڑی بہت بڑا خواب تو کہلایا جا سکتا ہے, یہ بڑی جسے وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسی زندگی میں گروتھ رک جائے گی. گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ زندگی آپ کو پکڑے, جھنجھوڑے, تھوڑا سا آپ کو ابالی دے گرم پانی کے اندر, اور پھر تاکہ آپ کے اندر سے بیسٹ باہر نکل کر سامنے آئے. تو جو نام ہے کتاب کا وہ ہے میڈ ان کرائسس. میڈ ان کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ بحران کی تخلیق. تو ہم نے ایک اسٹڈی کی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی تقریباً جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بدلی, جنہوں نے اس میں ایک اسے کہتے ہیں کہ ہسٹری میکرز ہیں, چینج میکرز ہیں, جنہوں نے اس پورے کے پورے زمانے کو بدل دیا, یہ وہ لوگ تھے جو کہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ پرابلمز, مشکلات, مسائل اور بحرانوں سے دوچار ہوئے, اور ان بحرانوں کی وجہ سے ان کے اندر سے بیسٹ جو تھا وہ باہر نکل کر آیا, اور پھر انہوں نے دنیا کے اوپر اپنے جسے کہتے ہیں نا فنگر پرنٹس چھوڑے, اپنے نشانات چھوڑے. تو اس کا اینڈ تھیم کیا ہے کہ مسائل اور مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر سے بہترین نکالنے کے لیے آئے ہو, اور وی آر آل میڈ ان کرائسس سم ہاؤ. یہ اس کا ایک اینڈ آپ تھیم سمجھ سکتے ہیں. بالکل, اور میرا خیال ہے مجھے یاد آ گیا کہ جب میری ٹریننگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے مجھے ایک کتاب دی تھی, اور اس میں بھی بے شمار اس طرح کی اسٹوریز تھی اور وہ جو واقعات تھے, جس طرح ہونڈا کے حوالے سے کہ کس طرح وہ لوگوں نے کرائسس میں کتنی زیادہ اچیومنٹس کی, اور جو مین پرپس آف ڈیڈیکیشن ہے یا آپ کی کلیئر ڈیسٹنی کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, بک کے تو آپ نے بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں اور لوگوں کو انسپائر بھی کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کی اسٹریٹجی کیا ہے اپنی زندگی چینج کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ ایک لمبی, اس کا جواب لمبا بھی ہو سکتا ہے, اس کا جواب مختصر بھی ہو سکتا ہے. زندگی جو ہے وہ ہم ہر روز جیتے ہیں, جسے اگر کی اسٹریٹجی آپ سمجھیں یا دیکھنے والا کوئی اس میں سے کچھ سیکھنا چاہے تو وہ یہی ہے کہ ہم ہر روز جو کچھ کرتے ہیں, every day whatever we do we become the same person. ہم جن 5 سے 10 لوگوں سے ملتے ہیں, جو ہمارا سرکل ہے, جو ہماری 5 سے 7 ہماری پکی عادتیں ہیں, ہمیں ہر شخص کی کچھ خاص روٹین ہے, کچھ خاص عادتیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے we actually form habits then the habits form us. پہلے ہم کچھ عادتیں بناتے ہیں, پھر عادتیں ہمیں بناتی ہیں. تو آپ کا روزانہ کے جو عادتیں ہیں, آپ کے روزانہ کے ایکشنز ہیں, they actually create you, اور جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہیں. سو اگر اس کو چینج کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی عادتیں چینج کرنی ہوں گی, آپ کو فیڈ بیک لینا ہوگا, آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ زندگی میں کیا کچھ کر رہے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, اور کیا کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ کام نہیں کر رہا. اور ونس یو فائنڈ اٹ آؤٹ تو پھر یہ پرسسٹنٹ, یہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ کسی خاص پوری کی تلاش میں ہوتے ہیں, کسی خاص منتر کی تلاش میں ہوتے ہیں, کسی خاص تعویذ کی تلاش میں ہوتے ہیں,
جو وہ گھول کے پی لیں اور اس کے بعد پھر ایوری تھنگ چینجز. تو انفارچونیٹلی ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. زندگی میں ایک ہی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہے کنسسٹنسی. کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ہر روز اس کو جینا شروع کر دیں اور پھر اس کو کئی مہینوں کئی سالوں تک جیتے چلے جائیں اینڈ دین یو بیکم وٹ یو وانٹ ٹو بیکم. تو یہ اگر جسے کہتے ہیں باٹم لائن اپنے آپ کو بدلنا یا زندگی کو بہتر کرنا وہ ایک ہی ہے. اور وہ کوئی پیراڈائم شفٹ ہے جسے کہتے ہیں کوئی اچانک تبدیلی یا کوئی انقلاب نہیں ہے. وہ ایک مسلسل زندگی کو ایک سب سے پہلے جاننا کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ مسلسل اسی نہج پر اسی رخ پر جیتے چلے جاتے ہیں اور پرسسٹنٹ رہتے ہیں. کیونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, جینیس ہوتے ہیں, شاید وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ زندگی میں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرسسٹنٹ رہتے ہیں. بالکل. ٹیلنٹ اور یہ ساری چیزیں اکثر کہانیاں رہ جاتی ہیں. اور بالکل اپنی محنت خود ہی کرنی ہے. یو کانٹ ہائر سم ون ٹو ڈو یور پش اپس. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں ابھی لائن پہ, ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ساجد بات کر رہا ہوں لندن سے. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں ساجد بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, بڑا اچھا پروگرام ماشاء اللہ کر رہے ہیں رمضان میں. تھینک یو سو مچ. آج ہمارے ساتھ لیڈرشپ ایکسپرٹ, کوچ اور انتہائی قابل پاکستانی, اور میرا خیال ہے سپر اسٹار میرے لیے اور ہمارے لیے پاکستان کا نام روشن کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے, ڈاکٹر عارف انیس صاحب. ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کا میں دیکھ رہا ہوں پروگرام, ماشاء اللہ اچھی, بہت اچھی اچیومنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور بہت زبردست اور اچھا لگتا ہے کہ کوئی پاکستانی کمیونٹی میں کوئی ایسا اچھا اچیومنٹ کرے. تو یقیناً تھینک یو سو مچ ساجد صاحب آپ کا کال کرنے کا اور حوصلہ افزائی کا. یقیناً ہمیں بینگ پاکستانی, ہمارا کردار یہاں یو کے میں اسپیشلی انتہائی اہم ہے, تاکہ کیونکہ ہم ایک پورے ملک کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, نہ صرف ایک ملک کو, بینگ مسلم ہم پوری مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا جو رول ہے, ہمارا کردار ہے, وہ انتہائی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اور چیریٹیز کے ساتھ بھی منسلک ہیں, اور اخوت کے ساتھ, اخوت یو کے بھی آپ بالکل ریپرزینٹ کر رہے ہیں کمپلیٹلی. تو چیریٹیز اور جو گیونگ سم تھنگ بیک ٹو دا کمیونٹی کتنا اہم ہے, اور کیا کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنے بھی جو بڑی بڑی لیڈرشپ کمپنیز ہیں یا جو دنیا کی ٹاپ کامیاب ترین کمپنیز ہیں, وہ چیریٹیز میں انویسٹ کرتی ہیں, بے انتہا انویسٹ کرتی ہیں, اس کے کیا راز ہے؟ اچھا, چیریٹی انفیکٹ بڑا ایک عجیب و غریب فنومین ہے. میں چونکہ خیر پچھلے 10-15 سالوں سے اس میں شدید بلیو کرتا ہوں, بلکہ 25% آف مائی ٹائم جو ہے اس کو میں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا پچھلے کوئی 10 برس سے, اور وہ ڈیڈیکیشن اس لیے ہے کہ وہ چیریٹیبل پرپسز کے لیے. چیریٹی ایک بڑی ہی عجیب و غریب چیز ہے, اور اس کو ابھی تک سائنس ڈھونڈ رہی ہے کہ اس میں اصل سائنس کیا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا, اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, کھوجا گیا, تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے آپ دینا شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی بدلنے لگ جاتی ہے, آپ کی زندگی میں بڑی شاندار تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں. اور چونکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ جسے روحانیت کہتے ہیں یا اسپرچوئزم پہ بلیو نہیں رکھتے, لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم گیونگ میں آ جاتے ہیں, دینا شروع کرتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے, ہماری زندگی میں سے سٹریس نکل جاتا ہے, ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے, فزیکل چینجز آنے لگ جاتی ہیں. تو دینا جو ہے, جس کے بارے میں ہمارے بہت محترم اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ تسی دیتے وچوں دینا ہے. لائک ہم انسان جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ ہم اسی میں سے دیتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے, چاہے وہ وقت ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, چاہے وہ ریسورسز ہیں, چاہے وہ علم ہے, جو بھی ABC کسی کو آتی ہے. تو جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا ہے ہم اسی میں سے تقسیم کرتے ہیں. لیکن اس میں سائنس یہ ہے کہ جب اسے ہم تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ضرب کھانے لگ جاتا ہے. لائک جس کو ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ضرب کھا جاتا ہے, اور جب ضرب کھا جاتا ہے تو وہ بڑھنے لگ جاتا ہے. یہ ایک اللہ کی بڑی عطا ہے, اور اسی وجہ سے میں خود بہت شدید اس میں بلیور ہوں کہ گیو کرنا چاہیے, تقسیم کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے میں اخوت کے ساتھ منسلک ہوں ایز اے والنٹیئر. اخوت پاکستان کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اس دنیا کی سب سے بڑی انٹرسٹ کی آرگنائزیشن ہے, اور اس نے لاکھوں زندگیاں بدلی ہیں. اور یہ جاننا کہ آپ کسی ایسے ادارے کا حصہ ہیں جو کہ لوگوں کی زندگی میں خیر تقسیم کر رہا ہے,
یہ بذات خود ایک بہت بڑی اللہ کی عطا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے جو سکون آپ کو ملتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور مسکراہٹ دوسروں کے چہرے پہ لے کر آ رہے ہیں, اس کا جو اللہ تعالیٰ نے سکون دینا ہے اس کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان میں سول سروس میں رہے اور ایز اے ڈپٹی کمشنر, جو بہت سارے لوگ وش کرتے ہیں, خواہش ہوتی ہے کہ کبھی ہم اس مقام تک پہنچیں, آپ نے وہ اچیو کرنے کے بعد اور اس کو چھوڑ کر آگے آپ, میرا خیال ہے جو اقبال کا جو شعر ہے کہ نہیں تیرا نشے من کثر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, وہ آپ کے اوپر بڑا فٹ آتا ہے. آپ نے وہ کیوں چھوڑی سروس, اور یہ جو آپ نے رستہ اختیار کیا, مشکل رستہ تھا, بہت ساری اچیومنٹس بھی کی, لیکن اس کا مقصد کیا تھا چھوڑنے کا, اور کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا یا موٹیویٹ کیا اس چھوڑنے کو؟ اچھا, یہ شاید شعر تو ایگزیکٹلی مجھے فٹ نہ ہے. میں اپنے آپ کو ویسے کوئی خاص شائن وائن تو نہیں سمجھتا ہوں. اٹس اے ویری نارمل ایوریج کائنڈ آف لائف. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر بندے کی زندگی کے اندر گروتھ کی سٹیجز آتی ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس سٹیج کے اندر سے گروتھ کر کے آگے چلے جائیں, ورنہ آپ پھنس جائیں تو پھر پوری زندگی وہیں گزر جاتی ہے. تو میں کسی صورت میں جو سول سروس آف پاکستان ہے, میں اس کو ڈیمین نہیں کر رہا, میں اس کو کوئی کمتر درجے کی چیز نہیں سمجھتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سول سروس میں آپ کو کام کرنے کے, خلق خدا کی خدمت کرنے کے, پاکستان کی خدمت کرنے کے بھی اپنا مواقع حاصل رہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں جس راستے کا مسافر ہوں وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا رستہ ہے. میں چونکہ پی ایچ ڈی پرسو کرنا چاہ رہا تھا, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس میں بہت ایکسٹینسو ٹریولنگ تھی, کہ دنیا کے جو بہترین دماغ 20-25 مہینے منتخب کیے تھے, ان کے ساتھ کام کرنا شامل تھا. تو اس سارے پرپز کے لیے وہ جو ٹپیکل روٹین ہوتی ہے ورک کی, اور جو سرکاری روٹین ہوتی ہے, وہ اس کے لیے موزوں نہیں تھی. تو مجھے اس سلسلے میں کچھ ہارڈ چوائسیز, آئی ہیو ٹو میک دوز ہارڈ چوائسیز. لیکن وہ پھر زندگی کا حصہ ہے. اگر آپ طے کر لیں کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے, تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ہارڈ چوائسیز لینی پڑتی ہیں, اور پھر ان کے کوئی نہ کوئی آؤٹ کمز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ سول سروس میں موجود ہیں وہ بھی شاندار کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی کام جو ہے اگر آپ اس میں پروڈکٹیوٹی کے اس کو نہیں دیکھتے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس میں کیا تخلیق کر سکتے ہیں, کیا آؤٹ کمز اچیو کر سکتے ہیں, تو پھر شاید وہ آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کے باقی معاملات سے ملان نہیں کر پاتی. تو ویسے بھی نوکری اور جو کہتے ہیں کہ ہیروئن, یہ دو دنیا کے سب سے بڑے نشے ہیں, اور میرا خیال میں جو آزاد بندہ ہے جو اپنی زندگی خود کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل بھی نہیں. تو میرا یہ بھی ایک ملتا ہے. بالکل, جو پاکستانی اسپیشلی جو سول سروس ہے اس کا تو مزہ ہی ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم میں السلام. جاوید بول رہا ہوں. جی میں ایک تو رضوان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو ایڈوکیٹ ہیں, لائر ہیں, اور ایٹ اے سیم ٹائم وہ دکان بھی, شاپ بھی رن کر رہے ہیں. اس میں ان کو کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں آتی؟ دونوں پروفیشن الگ الگ سے ہیں. اور دوسرا انیس ملک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی نئی بک آ رہی ہے جو ریسنٹلی انہوں نے کوئی لکھی ہو, تو اس کا کوئی بھی بتائیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بالکل بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ کال کرنے کا. جی رضوان بھائی, کیا ڈفرینٹ بزنسز, کیونکہ ریٹیل اور پوسٹ آفس اور لا یہ ڈفرینٹ بزنسز ہیں, ان کو کس طرح اکٹھے مینیج کرتے ہیں؟ ویل مینیج کرنے کے لیے میں نے جیسے کہ پہلے بھی بات کی کہ یہ سب ٹیم ورک ہے, جس میں مختلف پارٹیسپینٹس میرے ساتھ موجود ہیں, اور ہر آدمی اور ہر جو کولیگ ہے وہ اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کر رہا ہے. کافی چیلنجز ہوتے ہیں, اسٹافنگ کا ایشو بہت زیادہ رہا ہمیں کورونا کے دنوں میں, اور اب تک بھی آپ یہ بریکسٹ ہونے کے بعد ہمیں کافی ایشوز آ رہے ہیں. کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں, اور کچھ قابل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس پے اسکیل کے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بزنس افورڈیبلٹیز اور فلیکسیبلٹیز کافی ایشوز ہیں ہمیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اینی ہاؤ, کیونکہ فیملی بھائی کا بھی کارپوریشن آتا ہے, وہ بھی ساتھ مل کر چل رہے ہیں. اچھا, آپ ایز اے ینگ بزنس مین اور انٹرپرینور, آپ کیا یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کریں یہاں پہ, یا بزنسز آپ سجیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے, یا سمجھتے ہیں کہ جاب مارکیٹ بہتر ہے؟ کہ کیا جو اسپیشلی جو پاکستانی لوگ ہیں, جو بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بزنس کی نو ہاؤ کا نہیں پتہ, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا بہتر ہے, بزنس بہتر ہے یا جاب, اور کیوں؟ میرے نزدیک بزنس ہی میں ریکمینڈ کروں گا بہتر ہے. آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں, اور پاکستان یا یہاں پہ رہتے ہوئے, کیونکہ یہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں,
اور آپ کی محنت اور کاوش کا جو رزلٹ ہے وہ پاکستان سے کہیں گنا زیادہ اچھا آپ کو ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں مواقع نہیں ہے یا پاکستان میں آپ اپنی کوشش نہیں کریں گے یا بزنس نہیں کریں گے تو چلے گا نہیں. دنیا میں کسی بھی جگہ پر کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں تو آپ کی کاوش, آپ کی نیک نیتی اور آپ کی محنت, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں اور انہی چیزوں سے آپ آگے لے کر چلتے ہیں. آپ بزنس کریں تو میرا خیال ہے اس میں بڑھنے کے اور آگے لائف میں دوسری چیزوں کو اویل کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ جاب کریں اور اس میں ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر رہتے ہوئے اپنی اچیومنٹ کو سمجھیں کہ میرے لیے سب کچھ ہے. بالکل, اس میں میرا بھی پرسنل خیال یہی ہے کہ بزنسز میں بہت سارا میرا خیال فرق ہے کہ ریٹرن بھی زیادہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے جابس بھی کریٹ کر رہے ہیں, آپ کمیونٹی میں بھی بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بس دوبارہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی سوال جو آیا, ایک تو کوئی نئی کتاب آ رہی ہے آپ کی ابھی کوئی ریسنٹلی؟ جی بالکل, ایک نئی کتاب انشاءاللہ آ رہی ہے جو کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر پبلش ہوگی, اور وہ صبح بخیر زندگی جو کہ پچھلے سال شائع ہوئی تھی اس کا پارٹ 2 ہے, تو دس ول بی ایکچولی دی نیکسٹ ورژن. اور پھر ایک کتاب جو ہے وہ انگلش کے اندر پبلش ہو رہی ہے, وہ انشاءاللہ موسٹ لائکلی کوئی اپریل 2023 کے اندر ریلیز ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل پروگرام کے ہم اختتامی مراحل میں ہیں. ایک جو بریف سا میسیج رمضان کے حوالے سے اور اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کو لیڈرشپ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, رمضان ایک پروسیس ہے پیوریفیکیشن کا, اپنے آپ کو چھلنی کے اندر سے گزارنے کا, اپنے روٹین تبدیل کرنے کا, اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کا. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی کام کنسسٹنٹلی اگر 21 دن کیا جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر وہ جو ایک پرسسٹنٹ ہیبٹ چل رہی ہوتی ہے, آپ کی عادت چل رہی ہوتی ہے, اس کو بدلنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. رمضان مبارک میں ایک تو یہ ہے کہ 21 کی بجائے میں 30 دن ملتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کا اٹھنا, جاگنا, سونا, کھانا پینا, یہ سب کچھ بدل جاتا ہے. رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے جس کے اندر آپ جاتے ہیں اور 30 دن تک آپ ایک خاص ٹریننگ میں سے گزرتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم ایک مشکل قسم کی جو فوجی ٹریننگ ہے اس میں سے باہر آ گئے ہیں. حالانکہ یہ جو ٹریننگ تھی یہ ہمیں پریپیئر کرنے کے لیے ہے اس اگلے آنے والے 11 مہینوں کے لیے, جس کے اندر ہم اسی روٹین کو, انہی عادات کو جاری رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ہمیں اگر سکھایا گیا کہ بھوک پر ہم قابو پا سکتے ہیں, تو یہ بھوک پر قابو پھر اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی ہم نے پانا ہے, یا غصے پر قابو پانا ہے, یا زبان پر قابو پانا ہے, بالکل صبر ایک سیکھنا ہے. بالکل بالکل. تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے اس ٹریننگ سے وہ باہر چھٹی والا ماحول بنا کے نعرہ لگا کے نہیں نکلنا, ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. جو روٹین ابھی ہے کھانے کی, پینے کی, سمجھنے کی, پڑھنے کی, قرآن فہمی کی, نماز پڑھنے کی, اس سب کے ساتھ جتنا ہم جڑے رہیں گے ہمارے 11 مہینے باقی بھی اسی پروسیس کیسا بنے رہیں گے. باقی لیڈرشپ یہ ہے کہ کوئی زندگی میں کامیابی کا کوئی خاص تعویذ یا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے. یہ موقع ہر روز ہمیں ملتا ہے, ایوری سنگل ڈے. جب سورج نکلتا ہے ہمیں سارے کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی بہترین زندگی گزار سکیں, اور ایز لانگ ہے جب تک ہم اپنی موجودہ سیلف کو, اپنی ذات کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہیں, بہترین کرنے پر آمادہ ہیں, سیکھنے پر آمادہ ہیں, تو یہ زندگی ہمیں سے ہر کوئی شخص گزار سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑے کوئی آئی کیو کی ضرورت نہیں ہے, جینیس ہونا ضروری نہیں ہے, لاکھ پتی ہونا ضروری نہیں ہے, بلینئر ہونا ضروری نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ کے قیمتی ٹائم کا پروگرام کے بالکل اختتام کا وقت ہو جاتا ہے. آپ کے جو بھی آپ نے میسیجز دیے یقیناً بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. رضوان بھائی کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. پروگرام کے اختتام پہ ایک چھوٹا سا شعر کہ اب اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے کہ مجھے کن سے کر تو قریب تر, مجھے اپنے در کی گدائی دے, مجھے اس جہاں سے غرض نہیں, مجھے اس جہاں کی رسائی دے. الہی آمین. تھینک یو.